بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنکش ٹی وی میں خوش آمدید دوستو۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں وہ ہے وزڈم آف دا ایسٹ۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک دنیا کی ساری لذتوں سے خود کو قطع تعلق نہیں کر لو گے اور انہیں چھوڑو گے نہیں، اس وقت تک تمہاری سمجھ میں اصل بات نہیں آئے گی۔ آپ بہت کثیر المقاصد لوگ ہیں، سب سے پہلے اپنی مقاصد کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم لوگ لذتوں اور ناحق کے مقاصد پر عمل پیرا ہیں۔ جیسا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ وہ نوکری بھی کرے، روٹی بھی پکائے، آٹا بھی گوندھ لے، ٹیلی فون بھی سن لے، چغلی میٹنگ میں بھی شرکت کرے، اس کے بعد بازار بھی چلی جائے، درزی سے بھی ہو آئے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اتنے سارے مقاصد کو آپ ایک ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ باہر کے سارے پٹ بٹھیر بند کر دو تو پھر اندر کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب باہر کے پٹ کھلے رہیں گے تو اندر کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم بابا جی سے ضد کیا کرتے تھے کہ بابا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ایک خاص وضع کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک انداز زیست پر چل رہے ہیں۔ لیکن وہ بار بار سمجھاتے تھے کہ آپ کو سب راستوں میں سے ایک راستہ ضرور اختیار کرنا ہے، بڑا کام کرنے کے لیے ایک راستہ اپنانا ہوگا۔ وہ بڑا کام چاہے روحانیت کا ہو، چاہے انسانیت کا ہو یا مادیت کا، اور چاہے وہ کام دین کا ہو۔ ہم کئی جگہوں پر خود کو تسلیم کر کے کوئی بڑا کام یا مارکہ نہیں مار سکتے۔ ہمیں اپنے ایک ٹارگٹ کا تعین کرنا ہوگا اور پھر آپ نے اس پر نشانہ باندھنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ چھوٹی موٹی لکیریں، لہریں، قطریں چمٹی آئیں گی تو اس سے آپ کا حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں بابا جی کی اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک بابا بلے شاہ سرکار اپنے مرشد شاہ نیت کے پاس لاہور آئے۔ وہ اپنے مرشد کے پاس عموماً آتے رہتے تھے، اپنے مرشد سے کبھی جھگڑا کرتے تھے، کبھی ان کے سامنے ناچتے۔ ایک بار بابا بلے شاہ نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ سرکار، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باطن کے سفر میں اللہ تک پہنچ جاؤں، آپ مجھے بتائیں کہ میں خدا تک کیسے پہنچوں۔ اس پر حضرت شاہ نیت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں کسی چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کسی خاص چیز سے تو محبت نہیں ہے، میں تو سادات کا ایک لاڈلا بچہ ہوں اور اتنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ان کے مرشد نے کہا، پھر بھی تمہیں کوئی چیز تو اچھی لگتی ہوگی۔ بابا بلے شاہ نے کہا، مجھے اپنی بحث بہت پیاری ہے۔ سرکار شاہ نیت نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑو، اپنی بحث سے ہی محبت کرو۔ بلے شاہ نے فرمایا، جی چل، بہت اچھا، آپ نے جو فرما دیا ہم نے اس بات کو مانتے ہیں، اور تشریف لے گئے۔ اس کے ساتھ پھر کوئی مہینہ 40 دن وہ اپنے گھر پر رہے۔ پھر مرشد سے ملنے کا خیال آیا تاکہ ان سے ملاقات ہو اور اپنا احوال بھی بیان کیا جائے۔ جب حضرت بلے شاہ اپنے مرشد شاہ نیت رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آئے تو محسوس کیا جیسے ہی سنگھ دروازے سے نہیں گزر سکیں گے۔ اب وجہ یہ تھی کہ بلے شاہ نے مرشد کے حکم کے مطابق خود پر بھینس کی کیفیت طاری کر لی تھی۔ اس کی ساری ذات بھینس میں بدل گئی تھی۔ جب انسان خود پر اس طرح کی بے اختیاری طاری کر لے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم بھی ساری عمر اس آرزو میں لگے رہتے ہیں کہ ہم سے اس طرح کی کیفیت کا پلو پکڑا جاتا نہیں ہے، لیکن ٹیچر مرشد کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اپنا آپ پہچاننا ہے اور اپنی ذات کا تجزیہ پہلے کرنا ہے۔ جب آپ اپنی ذات میں موجود چیزوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور انہیں دبوچ لیں گے تو پھر آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، مجھے واقعی ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو ایک معصوم بچے کا تھا، پیارا اور اچھا بچہ تھا، نیک اور مخلص ہی تھا۔ میں اپنے آپ کو جانتا تھا کہ اپنے کھلونوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے۔ ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے کہا، مجھے دیکھ کر اپنی ماں سے کہا، آپا یہ بچہ تو بہت پیارا ہے، یہ تو بھائی جان جیسا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی کہ تو میں ابا جی جیسا ہوں۔ اس احساس سے میری معصومیت کم ہونا شروع ہوئی اور میں ابا جی بن گیا۔ پھر میری دوسری ماسی اور پھوپھو آئیں تو انہوں نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ بچہ تو بڑا ذہین ہے، اور ذہانت میں اپنے بھائی
بڑے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو بات بری، اب تو میں بڑے بھائی کے بھی کاٹ گیا ہوں۔ دوستو، میں اب لاہور میں بسنے والے سب انسان، پوری کائنات میں ہر شخص اپنے سیلف کے بارے میں نہیں جانتا، اور سب نے اپنے ارد گرد چھوٹی تختیاں اور سائن بورڈ لگا رکھے ہیں۔ کسی نے سنگلی ڈا کر اس تختے کو گلے میں ڈال رکھا ہے جس پر ذہین لکھا ہے، کسی نے رائٹر، کسی نے ماہر نفسیات، کسی نے ڈاکٹر لکھوا رکھا ہے، جبکہ انسان کی اپنی ذات کہیں نیچے چھپی ہوتی ہے۔ مراقبہ کرنے سے انسان کو اپنے اندر کے حال کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے بابا جی نے ہمیں مراقبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آئندہ پروگراموں میں بھی اس بابت پر بات ہوتی رہے گی۔ اب میں نے اپنی شوخی اور جنٹلمینی میں کئی شوق پال رکھے تھے، اور میں اونچی سوسائٹی میں بھی آنا چاہتا تھا۔ اس گھمنڈی شوق کے پیش نظر میں گولف کھیلنے لگا۔ ایک دن میں اور میری طرح کے دیگر دوستوں نے کہا، موسم بہت اچھا ہے، گولف گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ ہم وہاں گئے۔ وہاں کئی شوقین مزاج لوگ گراؤنڈ میں جمع تھے، حالانکہ وہ صبح کا وقت تھا اور ایک ورکنگ ڈے تھا۔ ان لوگوں نے ایک سنہرے بالوں والا گورا بھی تھا۔ وہ بڑا صحت مند، خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ جب وہ ساتھ چلتا تھا تو سامان کا تھیلا اٹھانے والا بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا۔ حالانکہ عام طور پر کھلاڑی اور تھیلا اٹھانے والا دور دور چلتے ہیں۔ ہٹ لگانے والا آخری مقام پر پہنچ کر اس گورے نے جب ہٹ لگائی تھی تو اس کے سامان پکڑنے والا نے گیند رکھی۔ دوستو، ہول اور گیند میں کم سے کم 12 فٹ کا فاصلہ تھا۔ گورے نے اسٹک پکڑی، تھوڑی دیر اپنا وزن تولا اور اس خوبصورت انداز میں ہٹ کھیلا کہ گیند سیدھی ہول میں جا گری۔ ہم سب نے تالی بجائی۔ اس گورے نے بھی اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ہم نے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اندھا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں پتلیوں سے محروم تھیں، بالکل سفید تھی۔ ہم سب اس کے گھر جمع ہو گئے۔ ہماری حیرانی کی انتہا نہ تھی کہ ایک اندھا شخص کہاں سے چلا، کہاں پہنچ کر اس نے ہٹ لگائی، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس کی معذوری بارے میں شعبہ تک نہیں ہوا۔ وہاں ہمارے ایک ریلوے کے افسر دوست بھی تھے۔ اس نے اس گورے سے کہا، "ایکسکیوز می سر، whether you are blind?" اس نے جواب دیا کہ "You have to be blind to see." جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دیکھ نہیں پاتا۔ دوستو، اب یہ بات جو میں نے اس بابا جی سے سنی تھی تو مجھے اس کی یہاں ایک مثال ملی۔ اس نے ہمیں بعد میں بتایا کہ برما کے محاذ پہ وہ بطور کیپٹن تعینات تھے۔ وہ ایک بم کے پھٹنے سے اس کی تیز روشنی سے چشم زن میں اندھا کر دیا۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ زندگی بسر کروں گا سجا کے بینا انسانوں کی طرح کروں گا۔ اس گورے نے بتایا کہ اس کے بعد ازاں ایک کھیلوں کا سامان بیچنے والی دکان پر نوکری کر لی۔ 2-3 بار تو میری بیوی مجھے وہاں تک چھوڑنے گئی۔ پھر میں نے اس سے کہا، اب میں اکیلا ہی چلا جایا کروں گا۔ میں بس پر جاتا تھا اور بس پر سے ایک خاص مقام پر اتر کر کھمبوں کو ہاتھ لگاتے سے گھر کی طرف جاتا تھا۔ میں نے گھر کے درست راستے کا تعین اس طرح سے کیا کہ موٹے کھمبوں کے بعد پھر چھوٹے کھمبے آتے ہیں۔ پھر 10 قدم چلنے کے بعد مجھے ایک بیکری سے تازہ ڈبل روٹی بننے کی خوشبو آنے لگتی ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ میں درست سمت میں جا رہا ہوں۔ مجھے کنفرم ہو جاتا ہے آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک۔ یہ سب اس سے ایک طرف توجہ ہونے سے مبصر ہو جاتا ہے، لیکن ہم کثیر المقاصد جو لوگ ہیں، ہم یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے کہ چکروں میں نہیں لگتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، روٹی بھی پکانی ہے، چوری بیمانی بھی کرنی ہے، اور بھی فلاں کام کرنے ہیں۔ وہ گورا بتاتا ہے کہ جب بیکری کی خوشبو کچھ مان پڑ جاتی تھی اور پیٹرول ڈیزل کی اسمیل شروع ہو جاتی تھی تو میں سمجھتا کہ ٹھیک راستے پر گامزن ہوں۔ وہاں آگے 12 قدم چل کر مجھے لیفٹ میں گھومنا ہوتا تھا اور میں اس پیٹرول پمپ سے لیفٹ گھوم کر گلی میں چلتا جاتا تھا۔ اس سڑک پر بنے تیسرے سپیڈ بریکر پر جب میرا پاؤں پڑتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ اس سے 15 قدم کے فاصلے پر میری دکان ہے۔
پھر جب میں وہاں سامان پر پہنچنے لگا اور میں نے گیم بھی شروع کرنے کی وجہ سے تو کھیلتا رہا. جب آپ مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو وقت ملے گا. اس کا سبب سے ہمیں انتقاضا ہوگا کہ آپ نے ساری باتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ مرکوز کرنی ہے. توجہ بار بار دوسری طرف جائے گی. جیسے نماز کے دوران کئی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ذہن دوسری طرف بھاگے گا، لیکن آپ نے اس کو پکڑ کر واپس نہیں لانا بلکہ ڈھیلا چھوڑ دینا ہے. خود کو مشکل نہیں ڈالنی. خدا نے انسان کو جانور سے افضل تر قرار دیا ہے، وہ بھی ہے اس کو کم از کم اپنے ذہن کے اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ اس کو اسٹرین کر سکے. انسان تو ہاتھی، گھوڑے اور خوفور شیروں کو بھی رام کر لیتا ہے، یہاں آ کر مار کھاتا ہے. ذہن آپ کو قابو میں نہیں آتا، لیکن جو لوگ صاحب حال ہیں وہ ذہن کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ فائدہ اٹھانا شروع کر لیتے ہیں. اس حوالے سے جب آپ کے درجہ کمال کو پہنچنے ضروری نہیں کہ اس کا مادی فائدہ ہو، آپ کو اس کے فوائد واضح طور پر پتہ چلے گا. جیسے کہ آپ کے چہرے پر کریم یا پاؤڈر لگا لیتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تبدیلی آپ کی مزاج، طبیعت اور وجود میں نمایاں طور پر آ رہی ہوتی ہے. اس کا یقین وہ لوگ دلاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. اس گورے کا نام مسٹر سوال تھا. اس کی طرح جب آپ صحیح نشانے پر اپنا نشانہ لگاتے ہیں آپ کھڑی کمان بن جاتے ہیں. جس طرح ایک نظم میں کہا گیا ہے، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح. تو آپ کا مقصد کا حصول شروع ہو جاتا ہے. پیارے دوستو، اگر کڑی کمان نہ ہو تو پھر زندگی کے کچھ فائدہ نہیں. پھر تم ہم جانوروں کی طرح ہی ہوئے کہ کھایا پیا، دو چار بندوں سے علیحدہ سے لے کے اور چلے گئے اور اپنا مال بھی چھوڑ گئے. بندے کو جیسے تیسے اپنا مال چھوڑنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسا مال جو مثبت کی طرف لے جائے. ذہن پر کنٹرول، مقصد پر درست نشانے کے فن کے لیے مغرب بڑا بے چین ہے. مشرق میں یہ ہے، مغرب والے آرزو رکھتے ہیں اور ہم کو بھی یہی تعلیم دی جائے کہ اس کے بارے میں ہم جانیں. میں روم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایک ہی بات کا بار بار ذکر ہوتا تھا، ہمیں وزڈم آف دا ایسٹ کے بارے میں بتائیں. اب مجھے خاک علم تھا کہ کس بلا کا نام ہے. میں نے تو یونیورسٹی سے ایم اے کیا، پھر وہاں روم چلا گیا، نوکری مل گئی، موج لگے. اب میں ان کے اس سوال پر چھوٹتا پھرتا ہوں کیونکہ مجھے وزڈم آف دا ایسٹ کا علم ہی نہیں تھا. اب میں جان چھڑانے کے لیے ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی دانائی سے نوازا ہے اور آپ کی وزڈم ہم ایسٹ والوں پر بڑی باری ہے. آپ ایک سیکنڈ میں 1,00,000 بن مار دیتے ہو اور آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے. دوستو، یہ ولایت لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی خوبی ہے. بش کہتا ہے کہ افغانستان میں کارپیٹ بمباری کرو. یہ ایسی بمباری ہے جیسے قالین بنتے ہیں، اس طرح کی بمباری ہوتی ہے اور اس میں انچ پر گولے برسائے جاتے ہیں. بش ڈیزی کٹر ہتھیار پر بڑے زیادہ ہیں اور یہ کہنا ہے کہ یہ پتھر کی چٹانوں کو آن کی آن میں ریت کے ذروں کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، آکسیجن ختم کر دیتا ہے. افغانستان میں جب ان ہتھیاروں کو آزمایا جا رہا تھا، ایک صاحب مجھے کوئٹہ میں ملے. انہوں نے بتایا کہ وہ بمباری کی جگہ سے آدھی میل کے فاصلے پر تھے. آکسیجن کی کمی اتنی زیادہ تھی کہ لپیٹ میرے منہ میں آ گیا اور دم گھٹ رہا تھا. ہماری بھی توجہ زیادہ اسی طرف تھی، آدمیوں کو کس طرح ختم کیا جائے. اس شخص مسٹر کلاشنکوف نے ایک اوزار بنایا تھا. اس نے جو ہتھیار بنایا اس سے صرف آدمی ہی مارا جا سکتا تھا. اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا گروہ بیٹھا ہو تو کس طرح اسے ختم کرنا ہے. اس کلاشنکوف سے ہاتھی کا شکار نہیں کر سکتے، وہ صرف آدمی مارنے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آپ کو اور ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے کندھے پر لٹکائے پھرتے ہیں. روحانیت کی اس دنیا میں اس بات کا بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے بات نہیں بنے گی. جب تک مسٹر بش اپنے آپ کو نہیں جانے گا وہ کون ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک ایسی روش پر چلا جا رہا ہے جو تباہی کی جانب جاتی ہے. جب مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو اپنا راستہ چلتا ہے. آپ اس مراقبے میں خود تلاش کرتے ہیں، لیکن مراقبہ آسانی میں ہونا چاہیے. ہمارے مرشد بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اپنی جان کو مشکل میں نہ ڈالو، آسانی میں رکھو. یہ چیز آپ کے اندر خوبصورت بنانے کے لیے اجالنے رکھ رہی ہے.
جیسے ہم میک اپ کرتے ہیں، سرخی پاؤڈر کا لائٹ شیڈ لگا کر خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی بکھیرتے ہیں، اسی طرح مراقبہ بھی انسان کو خوبصورت تر کرتا ہے اور اندر کے میک اپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ اندر کا میک اپ یہ بغیر چلے جائیں تو آپ کا جاننا ایسے باعث افتخار نہیں ہوگا۔ وہ گورا سوال مکمل اندھا ہونے کے باعث ایسی خوبصورت شاٹ کھیلتا ہے کہ ہم سجے ویسی نہیں کھیل سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بابا جو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا طاقتور ہے کہ وقت کے بعد شاہ جوتے اتار کر جھونپڑی کے سلام کرتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ اس کے پاس ایسا کیا ہے؟ اس پر آپ غور کیجئے، پھر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔